السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ وہ گھٹنوں میں سر رکھے اندھیرے کچن میں بیٹھی سسک سسک کر روئے جا رہی تھی۔ آج جو کچھ بھی ہوا تھا، اس کے بعد تو اسے لگا کہ اس نے اپنی زندگی کو اپنے ہی ہاتھوں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ کاش اس شخص پر میں بھروسہ ہی نہ کرتی۔ سسکتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر اپنی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو صاف کیا۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور وہ یہاں کچن میں بیٹھی رونے کا شغل پورا کر رہی تھی۔ دیکھنا سلمان شاہ، میں تمہاری اس حرکت کا تمہیں کیسا جواب دیتی ہوں۔ تم نے میری عزت نفس اپنے قدموں تلے روند ڈالی ہے۔ دیکھنا میں تم سے کیسا انتقام لوں گی۔ دل ہی دل میں عہد باندھتی وہ سلمان کو مخاطب کر کے یہ سب کہہ رہی تھی۔ پھر وہاں سے اٹھی اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ تمام چیزیں نکال کر پلنگ پر جمع کرنے لگی جو اس عرصے میں سلمان نے اسے لا کر دی تھی۔ سب چیزوں کو جمع کر کے اس نے ایک کوڑے والے شاپر میں ڈال کر رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو وہ کسی کے بھی اٹھنے سے پہلے باہر نکلی اور ایک کونے میں جا کر تمام کوڑے کو آگ لگا دی۔ اس کا دل بھی اس آگ کی طرح جل جل کر چٹک رہا تھا۔ اس کا دل کیا کہ ایک بار پھر سے زور زور سے رونا شروع کر دے، اتنی زور سے روئے کہ اس حویلی کے در و دیوار ہل کر رہ جائیں۔ لیکن وہ اپنی آہیں، اپنی چیخیں صرف اپنے اندر رکھ سکتی تھی، انہیں اپنے اندر دبائے اسے زندگی جینا تھی۔ وہ اس بات سے بہت ہی اچھے سے واقف تھی۔ کاش میں نے سلمان جیسے انسان پر کبھی بھروسہ ہی نہ کیا ہوتا۔ آخر میں اس کی اصلیت کو کیسے نہیں پہچان پائی؟ کیسے میں نے نہیں جانا کہ وہ صرف اور صرف میرے ساتھ وقت گزار ہی کر رہا ہے؟ اسے مجھ میں کسی طرح کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کاش اس رات میں اس کے پاس جاتی ہی نہ۔ رہ رہ کر وہ خود کو کوس رہی تھی۔ ایک کاش تھا جو اس کی زندگی میں آ کر ٹھہر گیا تھا اور وہ اسی کاش سے آگے بڑھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ اب وہ مزید یہاں پر نہیں رک سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اٹھتا اور اسے دیکھتا، اسے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ دل ہی دل میں ارادہ باندھتی وہ واپس اپنے کمرے میں آئی اور ضرورت کی تمام چیزیں نکال کر ایک خالی بیگ میں ڈالی۔ وہ ایک آخری الوداعی نگاہ اونچے ستونوں پر کھڑی اس حویلی پر ڈال کر وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گئے، کبھی واپس نہ آنے کے ارادے سے۔ اس کا رخ قریبی بس سٹینڈ کی طرف تھا۔ بس سٹینڈ حویلی سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ان کے گاؤں میں تمام بنیادی سہولیات میسر تھیں۔ سفر اور آمد و رفت میں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ بس سٹینڈ پر بیٹھ کر اس نے اپنا چہرہ چادر سے ڈھک لیا۔ صبح کی سفیدی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے دیکھے اور پہچانے اور حویلی تک جا کر خبر کر دے۔ حویلی والوں کو خبر ہونے سے پہلے پہلے وہ یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہاں سے کہاں جانا ہے۔ پھر اس کے دماغ میں ایک خیال آیا۔ اس نے اپنے بیگ میں رکھی ایک پرانی ڈائری نکالی۔ سب سے آخری صفحے پر ایک ایڈریس لکھا تھا۔ میں اسی پتے پر جاؤں گی، اس نے خود سے کہا اور ڈائری واپس اپنے بیگ میں ڈال دی۔ تھوڑی ہی دیر میں بس آ گئی۔ وہ بس میں بیٹھی اور گاؤں کی سڑکوں کو دیکھتی ہوئی آنکھوں میں آنسو لیے اپنے بچپن کو یاد کرنے لگی۔ وہ اسی گاؤں میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کی پیدائش پر ہی اس کی ماں کی وفات ہو گئی تھی۔ اس کے باپ نے دوسری شادی کی اور اسے بھول گیا۔ اس کی ماں حویلی میں ملازمہ تھی۔ پہلے تو وہ اپنی ستیلی ماں کے ظلم تلے ہی رہی۔ اس کے بعد جب تھوڑی سی بڑی ہوئی تو اس کی ستیلی ماں نے اسے حویلی میں کام کے لیے بھجوا دیا۔ حویلی کی مالکن نے جب دیکھا کہ اس کی ستیلی ماں اس پر بہت ظلم کرتی ہے تو اس سے کہنے لگی کہ آج کے بعد سے تم یہیں ملازمین کے کوارٹر میں رہنا شروع کر دو۔ تمہارے باپ کو تو تمہاری کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تمہاری ماں ہمارے ہاں بہت پرانی ملازمہ تھی، اسی لیے میں نہیں چاہتی کہ تمہاری زندگی برباد ہو۔ یہاں پر تم ہر طرح سے محفوظ رہو گی۔ اسے بھی مالکن کی یہ بات بہت پسند آئی اور اس نے فوراً سے ہاں کر دی۔ گھر آ کر اپنے ابا سے کہا کہ مالکن نے کہا ہے کہ حویلی میں ہی رہ کر کام کرو، کام زیادہ ہوتا ہے اور کبھی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے،
اس لیے بار بار بلانا ممکن نہیں ہے۔ پہلے تو اس کی ممکن نہیں ہے۔ پہلے تو اس کی ستیلی ماں نہیں مانی، کیونکہ اگر وہ حویلی میں رہنا شروع کر دیتی تو یہاں گھر کے کام کون کرتا، کیونکہ وہ تو پورا دن پلنگ ہی توڑتی رہتی تھی یا پھر اس پر حکم چلاتی اور ظلم کرتی تھی۔ لیکن پھر اس کے باپ نے کچھ سوچ کر ہاں کر دی۔ وہ حویلی والوں کو انکار نہیں کر سکتا تھا، اس کا انجام وہ جانتا تھا۔ جب وہ حویلی آئی تو اسے ایک الگ کمرہ دیا گیا۔ کمرہ ملازمین کے کوارٹر میں ہی تھا، لیکن اچھا بنا ہوا تھا۔ حویلی میں رہتے ہوئے اسے کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس وقت وہ صرف 14 سال کی تھی۔ حویلی میں ہی کھانے پینے کو مل جاتا تھا اور رہائش بھی یہیں پر تھی۔ مالکین اکثر ہی اس کو کپڑے وغیرہ بھی خرید کر دے دیتی تھی۔ اسے جو بھی تنخواہ ملتی تھی، اس میں سے آدھی تنخواہ وہ اپنے ابا کے ہاتھ پر رکھتی اور آدھی اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتی۔ وہ جانتی تھی کہ آگے اگر زندگی میں کبھی اسے کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑا تو اس کا مقابلہ اسے اکیلے ہی کرنا پڑے گا۔ اس کے ابا یا اس کی ستیلی ماں اس کا ساتھ بالکل بھی نہیں دیں گے۔ اس لیے وہ ان دنوں سے چھپا کر کچھ پیسے بچا کر رکھ لیتی تھی۔ کئی بار اس کی ستیلی ماں اس سے کہتی بھی کہ تم پوری تنخواہ کیوں نہیں دیتی ہو؟ میں جانتی ہوں کہ تم زیادہ کماتی ہو، لیکن ہمارے ہاتھ پر کم پیسے رکھتی ہو۔ وہ آگے سے کوئی جواب نہ دیتی اور کہتی کہ جتنے مل رہے ہیں اسے ہی غنیمت جانے، اس سے زیادہ پیسے نہیں ہیں میرے پاس۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی۔ اس کی ستیلی ماں نے پورے گاؤں میں اسے بدنام کیا ہوا تھا۔ اس کے بارے میں نہ جانے کس طرح کی باتیں کرتی تھی، لیکن گاؤں والے جانتے تھے کہ حقیقت کیا ہے۔ لیکن اکثر ہی میمونہ کو بہت غصہ آتا تھا اور دکھ بھی ہوتا تھا کہ اس کے گھر والے ہی اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کا سگا باپ بھی اسے بھول چکا تھا۔ اسے شاید یاد ہی نہیں تھا کہ اس کی ایک بیٹی بھی ہے۔ جب بھی اسے پیسے چاہیے ہوتے صرف تبھی یاد آتا اور وہ میمونہ سے پیسے لینے کے لیے آ جاتا تھا۔ یہ سب کرتے بھی اسے شرم نہیں آتی تھی۔ اپنی بیوی کی انگلیوں پر ناچنا اور اسی کی بات کو حقیقت مانتا تھا۔ میمونہ کو اپنے باپ سے بھی کوئی امید نہیں رہی تھی۔ رشتہ دار بھی اسے پوچھتے نہیں تھے۔ وہ بیچاری اس بھری دنیا میں گویا اکیلی ہی تھی۔ بس اس حویلی کی مالکن ہی تھی جو اس کا دھیان رکھتی تھی، ورنہ شاید وہ رل کر رہ جاتی۔ حویلی میں زیادہ لوگ نہیں تھے۔ مالکن کے 2 ہی بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا باہر ملک پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا اور چھوٹا بیٹا یہیں پر رہتا تھا۔ اس کا نام سلمان تھا۔ وہ پڑھائی میں بالکل دلچسپی نہیں لیتا تھا اور پڑھائی چھوڑ کر گاؤں بھر میں گھومتا پھرتا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ لڑکیوں کے پیچھے پڑتا ہے اور دکھنے میں بھی ہینڈسم تھا، اس لیے بہت جلد لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتا تھا۔ یہ سب اس نے صرف سن رکھا تھا، کبھی کسی لڑکی کے بارے میں اس کے منہ سے کوئی بات نہیں سنی تھی، کیونکہ حویلی کے اصول بہت سخت تھے اور وہ کسی کو بھی یہاں نہیں لا سکتا تھا۔ اس لیے میمونہ نہیں جانتی تھی کہ سلمان کے بارے میں جو کچھ وہ سنتی ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ، لیکن اسے بھی سلمان بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ کسی ہیرو کی طرح دکھتا تھا۔ اس کی رنگت بھی گاؤں کے دوسرے لڑکوں کی نسبت کافی اچھی تھی۔ میمونہ اپنی عمر کے اس حصے میں تھی جہاں اس طرح کے لڑکے لڑکیوں کو فوراً سے اپنی طرف کھینچ لیتے تھے۔ اسے اس کی شکل و صورت بہت اچھی لگتی تھی۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں سوچتی تھی، بس اکثر ہی اسے دیکھتی رہتی تھی۔ اس وقت وہ کم عمر تھی، لیکن جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی اس کی دلچسپی سلمان میں بڑھتی گئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے پسند کرنے لگ گئی تھی۔ اکثر ہی اسے سوچتی رہتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ حویلی کی ایک معمولی سی ملازمہ ہے اور وہ یہاں کا مالک ہے۔ جب بھی اس کی آواز سنتی تو فوراً سے بھاگتے ہوئے دروازے پر آ کر کھڑی ہو جاتی۔ اس کی جیپ کی مخصوص آواز وہ اچھے سے پہچانتی تھی۔ حویلی کی بوڑھی ملازمہ نے ایک بار جب اسے یہ کرتے دیکھا تو اسے اپنے پاس بٹھا کر سمجھایا، بیٹے تم اچھی لڑکی ہو، اس طرح کے کاموں میں مت پڑو،
تمہیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، وہ بڑے لوگ ہیں اور وہ تو ہر کسی لڑکی کو لائن مارتا ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ تم جانتی ہو نا، تمہارا اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اور مالکن نے تمہیں ہمدردی کر کے یہاں رکھا ہوا ہے۔ اگر تم ان کا بھروسہ توڑو گی تو ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ اور اگر کوئی مصیبت آئی تمہیں کون بچائے گا؟ تمہارے باپ سے تو مجھے کوئی امید نہیں ہے، اور وہ تمہاری ستیلی ماں، وہ تو بہت خوش ہوگی جب تمہیں برباد ہوتا دیکھے گی۔ اپنے ہاتھوں اپنی زندگی برباد مت کرو۔ انہوں نے اپنی طرف سے اسے سمجھا لیا تھا، لیکن وہ لڑکپن کی محبت تھی، اتنی آسانی سے اس کے دل سے اس کا خیال نہیں نکل سکتا تھا۔ اس دن کے بعد سے اس نے احتیاط کرنا شروع کر دی۔ سالوں پر سال بیتتے چلے گئے اور وہ اس کی محبت میں مبتلا ہوتی چلی گئی۔ سلمان نے تو شاید اسے کبھی نوٹس ہی نہیں کیا تھا، بس وہی تھی جو اس کے آگے پیچھے رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ ایک دن حویلی والے قریبی گاؤں میں ایک شادی پر گئے ہوئے تھے۔ کچھ ملازمائیں یہیں پر رکی ہوئی تھیں اور انہی میں ایک میمونہ بھی تھی۔ رات کے نہ جانے کس پہر اسے سلمان کی جیپ کی آواز سنائی دی۔ سلمان اکثر ہی شہر میں گھومتا پھرتا رہتا تھا، اس لیے حویلی والوں کے ساتھ کہیں آتا جاتا نہیں تھا۔ اس نے اپنی ہی ایک الگ دنیا بنا رکھی تھی۔ اسے کسی چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے، یہ سوچ کر وہ فوراً سے باہر آئی۔ ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور سب لوگ سو رہے تھے۔ حویلی کے اندرونی حصے میں بھی صرف ایک ہی ہال میں لائٹ چل رہی تھی۔ وہ سلمان کے پیچھے پیچھے حویلی کے اندر داخل ہو گئے اور اس سے کہنے لگی، صاحب آپ کو کچھ چاہیے کیا؟ کھانا وغیرہ؟ اگر کچھ چاہیے تو بتائیے، میں آپ کو فوراً سے کھانا لگا کر دے دوں گی۔ مالکن نے کہا تھا کہ جب آپ آئیں تو آپ سے کھانے کا پوچھ لوں۔ اس نے ادب سے سر جھکا کے کہا۔ سلمان اس کی آواز سن کر ایک دم سے رک گیا اور پھر مسکراتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس لڑکی کو دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ حد سے زیادہ خوبصورت تھی۔ معصومیت اور خوبصورتی مل کر ایک الگ ہی امتزاج پیدا کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس حویلی کی ملازمہ ہے اور کئی بار اپنی ماں سے اس کا ذکر بھی سن چکا تھا، لیکن ایک ملازمہ کو وہ یاد کیوں رکھتا؟ اس لیے ایک دن میں ہی بھول گیا۔ لیکن اب وہ یوں اچانک اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے اسے کبھی غور سے دیکھا نہیں تھا، آج پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں۔ حویلی پوری خالی تھی اور وہ جانتا تھا کہ اس وقت تمام ملازمین بھی اپنے کوارٹر میں سو رہے ہوں گے۔ وہ دھیرے سے آگے بڑھا، اس کی ٹھوڑی پر انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ میمونہ اس کی حرکت پر گھبرا گئی اور فوراً سے ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ سلمان نے جب اس کا جھچکنا محسوس کیا تو بے ساختہ ہنس پڑا۔ ہنسنے کی وجہ سے اس کے دائیں گال پر ایک ڈمپل بنا، جسے دیکھ کر میمونہ مبہوت رہ گئی۔ وہ اسے بہت ہی غور سے دیکھ رہی تھی۔ سلمان نے اس کا یوں دیوانوں کی طرح دیکھنا محسوس کیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ دوسروں کی طرح وہ بھی اس کی شکل پر مر مٹی ہے، لیکن وہ اس بات سے ناواقف تھا کہ وہ اس کی شکل پر تو سالوں پہلے مری تھی، لیکن اب وہ اس کی محبت میں مبتلا ہے۔ وہ بھی سالوں سے یہ محبت آج یا کل کی نہیں تھی، بلکہ کچی عمر کی یہ پسند اب عشق میں بدل چکی تھی۔ لیکن اس کی کچھ سیمائیں تھیں جنہیں پار کرنا اس کے لیے بالکل بھی ممکن نہیں تھا، اس لیے اس نے فوراً سے اپنی نگاہیں جھکائیں اور وہاں سے بھاگتے ہوئے سیدھا نکل کر اپنے کوارٹر میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر گویا اس کی دھڑکنوں کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ وہ کروٹوں پر کروٹیں بدل رہی تھی، لیکن اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ آج زندگی میں پہلی بار سلمان نے اس کی طرف توجہ دی تھی، لیکن اسے اس کی یہ بے باکی پسند نہیں آئی تھی کہ اس نے اس کے چہرے کو چھوا۔ وہ ایسی لڑکی نہیں تھی جو اس طرح کی چیزوں کو پسند کرتی۔ کہیں وہ مجھے بھی ان لڑکیوں میں سے تو نہیں سمجھ رہا جو اس کے ذرا سے اشارے پر اس کے قدموں میں جا کر بچ جاتی ہیں؟ نہیں نہیں، میں ایسی لڑکی بالکل بھی نہیں ہوں۔ آئندہ میں اسے دیکھوں گی بھی نہیں۔
اور نہ ہی اس کے سامنے جاؤں گی۔ وہ خود کو تسلی اور دلاسے دیتے سو گئی۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو دیکھا کہ حویلی کے تمام افراد واپس آ چکے تھے۔ اس نے جلدی جلدی ناشتے کی تیاری کرنا شروع کر دی۔ اسی وقت سلمان وہاں پر آ گیا۔ سلمان کو باورچی خانے میں دیکھ کر بوڑھی ملازمہ حیران ہوئی اور کہنے لگی، بیٹے آپ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ کچھ چاہیے کیا؟ کیونکہ یہاں پر سوائے مالکن کے اور کوئی بھی نہیں آتا تھا، اس لیے سب کا حیران ہونا تو بنتا تھا۔ میمونہ رخ موڑے چائے بنا رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو سختی سے اسے مڑ کر دیکھنے سے روکا ہوا تھا، لیکن سلمان کی نظریں اسی کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ اس بات سے وہ اچھی طرح سے واقف تھی۔ بوڑھی ملازمہ نے اس کی نگاہوں کا مرکز بنی میمونہ کو ایک نظر دیکھا اور پھر سلمان سے کہا، بیٹے آپ باہر چلے جاؤ، میں آپ کے لیے کھانے کو لے آتی ہوں۔ سلمان ان کے کہنے پر خاموشی سے نکل گیا۔ بوڑھی ملازمہ جانتی تھی کہ سلمان کے ارادے کیا ہیں، اس لیے وہ تیزی سے میمونہ کی طرف آئی اور کہنے لگی، بیٹی جو میں نے تمہیں سمجھایا تھا وہ تمہیں یاد ہے نا؟ میمونہ نے چونک کر ان کو دیکھا اور کہا، جی ماں جی، میں آپ کی بات کیسے بھول سکتی ہوں، مجھے سب یاد ہے۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ وہ اسے سلمان کا شکار ہرگز بھی ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ اس لڑکی کی زندگی تباہ ہونے سے بچانا چاہتی تھی۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ میمونہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا بھی نہیں ہے، اس لیے وہ مطمئن تھی۔ حویلی والے اچھے لوگ تھے، کبھی بھی اپنے ملازموں کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونے دیتی۔ اسی لیے بوڑھی ماں کو امید تھی کہ سلمان کبھی بھی اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی احتیاط کے طور پر انہوں نے دوپہر کے کھانے سے پہلے حویلی کی مالکن سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ کام بہت مشکل تھا، لیکن ان کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ حویلی کی مالکن اپنی اس خاص ملازمہ کی ہر بات بہت اچھے سے سنتی تھی اور یقین کرتی تھی۔ وہ ان سے کھانے کا پوچھنے گئی تو کہا، مالکن مجھے آپ سے کچھ بہت ہی ضروری بات کرنی ہے، یہ سلمان بیٹے کے بارے میں ہے۔ مالکن نے جب اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ سنا تو کہنے لگی، کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ تو بوڑھی ملازمہ نے دھیرے دھیرے انہیں سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ اس لڑکی کی زندگی خراب ہو۔ مالکن نے اس کی بات سنی تو بولی، ٹھیک ہے، میں جانتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے، تم اب بے فکر ہو جاؤ اور اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ بوڑھی ملازمہ نے شکر کا سانس لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب مالکن سب کچھ ٹھیک کر دے گی، اور پھر یہی ہوا۔ نہ جانے انہوں نے سلمان سے کیا کہا کہ اس دن کے بعد سے اس نے میمونہ کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کی ماں نے اسے سمجھایا تھا کہ ملازمائیں ہماری ذمہ داری ہیں، اور اگر گھر کی کسی بھی لڑکی پر تم نے غلط نظر ڈالی تو پھر یہ بات تمہارے ابا تک جائے گی، اور اپنے ابا کے غصے سے بہت ہی اچھے سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر انہوں نے اس کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات سن لی تو وہ اسے ہرگز بھی نہیں بخشیں گے، اس لیے اس نے احتیاط پرکھنا شروع کر دی۔ لیکن میمونہ جیسی ادکھلی کلی کو وہ کسی طور پر اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا، اسی لیے سب کے سامنے اچھا بننے کا ناٹک کرنے لگا۔ اس کی ماں بھی مطمئن ہو گئی اور وہ بوڑھی ملازمہ بھی۔ دوسری طرف میمونہ اسے دن رات بھلانے کی کوششوں میں مصروف رہتی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ سلمان کو اپنے دل سے کھرچ کر باہر نکال دے۔ وہ جانتی تھی کہ ان راستوں پر سوائے تکلیف کے اور کچھ نہیں ہے، لیکن دل اور دماغ اس کے بس سے بالکل ہی باہر ہو چکے تھے۔ ہر وقت سلمان ہی اس کے دماغ پر سوار رہتا تھا اور وہ اس کے خیالات سے آزاد نہیں ہو پا رہی تھی۔ ایسے میں وہ کیا کرے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ انہی دنوں حویلی کی مالکن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی۔ انہیں فوراً سے ایمرجنسی میں شہر کے اسپتال لے جانا پڑا۔ وہاں ان کا علاج کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن پتہ چلا کہ ان کے بچنے کی امید بالکل بھی نہیں ہے۔ انہیں اچانک سے ہارٹ اٹیک آیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی حالت بہت خراب ہوئی تھی، اور پھر ایک دن اسپتال میں رہنے کے بعد وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئیں۔
ان کی موت پر گویا حویلی سوگ میں ڈوب گئی۔ ہر کوئی انہیں یاد کر کے روتا تھا۔ وہ بہت اچھی تھی، اپنی زندگی میں کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی، غریبی اور امیری میں فرق نہیں کیا تھا، ہر ایک کا خیال رکھتی ہوں گی۔ ان کے بعد یوں لگتا تھا جیسے حویلی یتیم ہو گئی ہو۔ سب اداس اداس سے رہتے تھے۔ ان کے جنازے پر ان کا بڑا بیٹا ابرار شاہ، جو دوسرے ملک میں رہتا تھا، وہ بھی آیا تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ یہاں پر آیا تھا۔ اس نے وہاں پر شادی بھی کر لی تھی۔ کچھ دن وہ یہیں پر رکا، اس کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ واپس چلا گیا۔ اس کا کاروبار وہیں پر سیٹ تھا، اس لیے اس کا یہاں منتقل ہونا اتنا آسان نہیں تھا۔ مالکن کی موت کو کئی مہینے گزر چکے تھے۔ اس اتنے عرصے میں سلمان نظر نہیں آیا تھا، نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ اور پھر ایک دن سلمان آدھی رات کو واپس آیا، نشے میں دھت تھا۔ میمونہ نے اسے دیکھا تو اس کی مدد کو آگے بڑھے اور اسے سہارا دیے کمرے میں لے گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر بڑے شاہ نے اسے اس حالت میں دیکھ لیا تو اس کی خیر نہیں، اس لیے وہ اسے کسی مصیبت میں پڑنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اب تو مالکن بھی نہیں تھی جو اسے بچا لیتی، وہ اس کی مدد کے خیال سے ہی اسے کمرے تک لائی تھی۔ لیکن ایک دم سے سلمان نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے بیڈ پر گرایا۔ وہ گھبرا گئی اور فوراً سے اسے دھکا دیتے ہوئے وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ اسے سلمان سے اس طرح کی حرکت کی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنا گر جائے گا۔ اگلے دن جب سلمان اٹھا تو رات والی حرکت کو بھول چکا تھا۔ اس نے کچن میں کام کرتی میمونہ کو دیکھا تو ایک دم سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ جب بوڑھی ملازمہ وہاں سے چلی گئی تو وہ فوراً سے دوبارہ کچن میں آیا اور میمونہ سے کہنے لگا، رات کو میں تمہارا انتظار کروں گا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میمونہ پہلے اسے منع کرنے لگی، لیکن پھر اس نے سلمان کی طرف دیکھا تو انکار نہ کر پائی، اور پھر رات کو سب کے سو جانے کے بعد وہ پچھلے باغیچے کی طرف چلی آئی جہاں بیٹھا سلمان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سلمان کہنے لگا، تم تو بہت ہی خوبصورت ہو، تم یہاں پر ملازمہ کی حیثیت سے کیوں کام کر رہی ہو؟ تمہیں تو کسی شاندار جگہ پر ہونا چاہیے۔ اور پھر وہ اسے اپنی باتوں میں الجھانے لگا۔ میمونہ بھی جو سالوں سے اس سے محبت کرتی آ رہی تھی، اس کی باتوں سے پگھل گئی اور پوری رات وہاں بیٹھ کر اس سے بات چیت کرنے لگی۔ پھر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور روزانہ یہی ہونے لگا۔ گھنٹوں تک اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی تھی۔ سلمان کے اصل مقاصد سے وہ بالکل ناواقف تھی۔ سلمان کو یوں ہی لڑکیوں کو گھمانے اور بے وقوف بنانے کا شوق تھا۔ ایک دن اس نے میمونہ کو زبردستی چھونے کی کوشش کی، لیکن میمونہ نے اسے صاف منع کر دیا اور کہا کہ میں اس طرح کی حرکتیں بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ سلمان کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ اتنی خوبصورت لڑکی کو ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا، اس لیے صبر سے کام لیتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ شہر لے جا کر وہاں گھمائے پھرائے اور پھر اس کے بعد چھوڑ دے، لیکن میمونہ کو لے کر حویلی سے باہر نکلنا بھی ممکن نہیں تھا، کیونکہ وہ یہاں کی ملازمہ تھی اور پورا گاؤں جانتا تھا کہ حویلی والے اپنی ملازماؤں کی کتنی عزت کرتے ہیں اور ان کی عزت کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ اگر وہ یہاں سے اسے لے کر باہر نکلا تو اس کے قدم اٹھنے سے پہلے اس کے ابا اسے زمین بوس کر دیں گے۔ وہ عورتوں کی عزت پر کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ ایسے میں رات کا وقت ہی تھا جس میں وہ اس سے بیٹھ کر بات چیت کر سکتا تھا۔ ایک دن اس نے میمونہ سے کہا، چلو ہم دونوں مل کر تصویر بناتے ہیں۔ یہ سن کر میمونہ فوراً گھبرا گئی اور کہنے لگی، نہیں، ایسا بالکل مت کرنا، مجھے یہ سب بالکل پسند نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر سلمان کو غصہ چڑھ گیا اور کہنے لگا، یہ پسند نہیں ہے، وہ پسند نہیں ہے، تم میرے ساتھ گھوم کیوں رہی ہو؟ کیا تمہیں میں بھی پسند نہیں ہوں، یا پھر ایسے ہی گھوم رہی ہو؟ یہ کہتے اس نے زور سے
اس کے بازو کو دبوچ لیا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کی سانسیں بھی اسے محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ گھبرا گئی اور جلدی سے اس سے بازو چھڑاتی وہاں سے بھاگ گئے۔ دوسری طرف سلمان سوچنے لگا کہ اب یہ کچھ زیادہ ہی تیور دکھا رہی ہے، اب اسے اس کی اوقات یاد دلانی ہی پڑے گی۔ میں کوئی پاگل ہوں جو اس کے پیچھے بھاگتا پھروں؟ دماغ خراب کر رکھا ہے اس لڑکی نے، جلد ہی اس کی ساری اکڑ نکالتا ہوں۔ یہ سب سوچتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ اگلے دن جب وہ اٹھا تو دیکھا کہ حویلی میں میمونہ تھی ہی نہیں۔ اس نے پوری حویلی چھان ماری اور ہر ملازمہ سے اس کے بارے میں پوچھ لیا تھا، لیکن کسی سے بھی اسے کوئی جواب نہ ملا۔ پھر چوکیدار سے اسے پتہ چلا کہ میمونہ اپنے گھر گئی ہوئی ہے۔ وہ اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ دوسری طرف میمونہ جب اپنے گھر گئی تو اس کے ابا نے کہا کہ بس بہت تم نے حویلی میں کام کر لیا، اب تو مالکن بھی نہیں ہے، ہم نے تو صرف ان کی وجہ سے تمہیں وہاں چھوڑ رکھا تھا، اب تمہیں ہماری بات ماننی ہی پڑے گی۔ تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے، کافی پیسہ مل رہا ہے، اس لیے میں نے وہاں بات پکی کر دی ہے۔ یہ سنتے ہی میمونہ کی حالت خراب ہو گئی اور اس نے کہا، ایسے کیسے بات پکی کر دی آپ لوگوں نے؟ آپ لوگوں کو کم سے کم مجھے بتانا تو چاہیے تھا۔ اس کی ستیلی ماں کہنے لگی، تو ہے کون جسے بتائیں؟ چپ چاپ شادی کے لیے تیار ہو جاؤ، اگلے ہفتے نکاح ہے۔ میمونہ یہ شادی ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی ستیلی ماں اپنے چچیرے بھائی سے اس کی شادی کی تیاری کر رہی تھی، جو کہ 50 کی عمر کا تھا، اور یہ شادی سراسر اس کی مرضی کے خلاف صرف اور صرف پیسے کے لیے کی جا رہی تھی۔ وہ اس جواری سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے وہاں جھگڑا کیا اور سیدھا حویلی واپس آ گئی۔ حویلی آ کر اس نے بوڑھی ماں کو ساری بات بتا دی۔ وہ بھی پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، اگر بات زیادہ بڑھی تو ہم شاہ صاحب سے بات کریں گے، پھر وہی اس مسئلے کو سنبھالیں گے۔ اب تم بالکل بھی پریشان مت ہو۔ لیکن اس کی پریشانی کی اصل وجہ تو یہ تھی کہ اسے تو سلمان سے محبت تھی، تو کیا سلمان اس سے شادی کر لے گا؟ وہ جاننا چاہتی تھی کہ سلمان کو جب اس بارے میں پتہ چلے گا تو اس کا کیا رد عمل ہوگا۔ اگلی رات وہ اس سے ملنے باغیچے میں آئی تو اس نے اسے ساری بات بتا دی۔ سلمان نے جب یہ سنا تو کہنے لگا، تم پریشان نہیں ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اسے لگا کہ وہ اس سے شادی کرے گا اور اس سے جو وعدے کیے ہیں انہیں پورا کرے گا۔ تقریباً 3 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا تھا انہیں ساتھ رہتے ہوئے۔ اس دوران سلمان بس اس سے اپنا دل ہی بہلاتا رہا تھا، لیکن اب میمونہ بہت سنجیدہ ہو چکی تھی، وہ بہت پریشان تھی۔ اس نے سلمان سے کہا کہ تم مجھ سے شادی کر لو، جلدی اپنے ابا سے بات کر لو اور مجھ سے شادی کے لیے کہو، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ سن کر سلمان کے تیور ایک دم سے بدلے۔ وہ شدید غصے میں آیا اور کہنے لگا، میں تم سے شادی کروں؟ تم یہی چاہتی ہو نا؟ تو میمونہ نے فوراً کہا، ہاں، میں یہی چاہتی ہوں کہ ہم دونوں شادی کر لیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک پل کو اسے لگا کہ وہ بالکل سنجیدہ ہے، لیکن دوسرے ہی پل وہ زور زور سے ہنسنے لگ گیا۔ اس کی ہنسی میمونہ کی سمجھ میں نہیں آئی، یوں لگا جیسے وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ جب وہ ہنس ہنس کر تھک گیا تو کہنے لگا، تمہارا دماغ خراب ہے کہ میں تم سے شادی کروں گا؟ لگتا ہے تم اپنی اوقات بھول رہی ہو۔ تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ اس حویلی کی ایک ملازمہ ہو، تمہیں منٹوں میں اپنے پاؤں تلے روند ڈالوں گا، آئی بڑی مجھ سے شادی کرنے والی۔ ارے کچھ دن تمہارے ساتھ گھوم پھر کیا لیا، تم نے تو مجھے اپنا شوہر ہی مان لیا، چلو نکلو یہاں سے، بہت دیکھی ہیں تمہارے جیسی۔ یہ کہتے ہی اس نے جیب سے چند پیسے نکالے اور اس کے منہ پر مارتا وہاں سے چلا گیا۔ میمونہ روتے روتے وہیں نیچے بیٹھ گئی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سلمان اس کا اس طرح سے مذاق بنائے گا اور اس کی اہانت کرے گا۔ اسے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ روئے۔
اتنا روئے کہ سب کے کان پھٹ جائیں اور اس کا درد سب کے دلوں میں سما جائے، لیکن ایسا وہ صرف سوچ ہی سکتی تھی۔ اسے اسی پل اس شخص سے نفرت ہونے لگی جس سے سالوں سے وہ محبت کرتی آ رہی تھی۔ بے شک وہ شادی نہ کرتا، کم سے کم اس کے ساتھ یہ سب تو نہ کرتا، نہ وہ ایسے ہی اس سے محبت کرتے، ساری زندگی گزار سکتی تھی۔ میں ایک ملازمہ ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک عورت بھی ہوں، دیکھنا تمہارے ساتھ کیا کروں گی۔ دل ہی دل میں ارادہ باندھتی وہ اٹھی اور فوراً سے سامان باندھ کر شہر کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ اس کا ارادہ تھا کہ شہر میں اپنی ایک پرانی دوست کے ہاں جائے گی جو اس کے ساتھ اس حویلی میں ہی کام کرتی تھی، لیکن پھر شادی ہو جانے کے بعد وہ یہاں سے شہر چلی گئی۔ اس نے جاتے جاتے اسے اپنا پتہ بھی دیا تھا اور کہا تھا کہ کبھی بھی ضرورت پڑے تو میرے پاس آ جانا، میرے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ اور اب اس نے وہیں جانے کا سوچا تھا۔ کئی گھنٹے کے سفر کے بعد جب بس شہر پہنچی تو وہ اتری اور ایک رکشے میں بیٹھ کر اسے پتہ بتایا۔ رکشے والے نے اسے اس کی مطلوبہ منزل تک پہنچا دیا۔ وہ چھوٹا سا گھر تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ میں دروازہ بجاؤں یا یہیں سے لوٹ جاؤں۔ پھر اس نے فیصلہ کیا اور دروازہ بجا دیا۔ اس کی دوست نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے اسے کھڑے دیکھ خوشی سے وہ پاگل ہو گئی اور کہنے لگی، ارے میمونہ، تم کب آئی؟ اتنے عرصے بعد میں تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ اتنے عرصے میں تمہیں ایک بار بھی میری یاد نہیں آئی؟ یہ کہتے ہوئے وہ اس سے مل کر اسے اندر لے آئی۔ میمونہ نے اس سے کہا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا، کہیں انہیں میرا آنا برا تو نہیں لگے گا؟ اس کی دوست لائبہ مسکرا اٹھے اور کہنے لگی، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، انہیں کیوں برا لگے گا؟ دراصل وہ اپنے کام پر گئے ہوئے ہیں، جب آئیں گے تو پھر میں تمہیں ملوا دوں گی۔ تم اب آرام سے یہیں پر رہ سکتی ہو، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ چلو بتاؤ تم کیا کھاؤ گی؟ جو چاہیے مجھے بتاؤ، تمہاری پسند کی ساری چیزیں بنا دوں گی۔ میں تو پورا دن یہاں پر اکیلی رہتی ہوں، کوئی میرے پاس آتا ہی نہیں ہے۔ آج اتنے عرصے بعد میری سہیلی آئی ہے تو میں آج بہت خوش ہوں۔ میمونہ نے اس سے کہا، نہیں یار، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ اور پھر دھیرے دھیرے کر کے اس نے اسے سلمان کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ صرف وہی تھی جو سلمان کے بارے میں جانتی تھی۔ اسے پتا تھا کہ میمونہ اس کے لیے کیا جذبات رکھتی ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ سلمان اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کرے گا۔ پھر اس نے میمونہ کو سمجھانا شروع کر دیا کہ تم اسے بھول جاؤ، اس نے جو کچھ کیا ہے وہ غلط ہے، لیکن تمہیں اپنی پرواہ کرنی چاہیے، اور تمہارے باپ کو بھی تمہاری کوئی فکر نہیں ہے، پتہ نہیں کیسا انسان ہے وہ۔ خیر، اب تم میرے پاس آ گئی ہو نا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اسے اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی۔ اس کا شوہر بھی بہت اچھا تھا۔ ان دونوں نے مل کر میمونہ کی بہت مدد کی۔ پھر ایک دن میمونہ کو لائبہ نے بتایا کہ میرے شوہر کو باہر ملک میں نوکری مل گئی ہے، ہم لوگ وہیں جا رہے ہیں اور ہم تمہیں یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ یہ سن کر میمونہ حیران رہ گئی اور کہنے لگی، باہر ملک جانے میں تو بہت پیسہ لگتا ہے، آخر ہم وہاں کیسے جائیں گے؟ اور میرا خرچہ تم لوگ کیوں اٹھاؤ؟ میں بھی وہاں نوکری کر لوں گی۔ کیا؟ لائبہ مسکرا اٹھی اور بولی، اس سب کی فکر تم مت کرو، میرے شوہر کے ایک دوست نے سب چیزوں کا انتظام کر دیا ہے، اب بس ہمیں وہاں جانا ہے اور تم وہاں جو چاہو کر سکتی ہو۔ چلو اب جلدی سے میرے ساتھ سامان پیک کرو۔ پھر انہوں نے جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ باہر ملک پہنچ کر اسے بہت ہی اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ یہاں پر اس نے ایک سٹور پر کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ جتنے بھی پیسے کماتی تھی اس میں سے کچھ حصہ لائبہ کو بھی دے دیتی تھی، کیونکہ یہاں پر زندگی اتنی آسان نہیں تھی جتنی اپنے ملک میں رہ کر لگتی ہے۔ بہرحال وہ سب مل کر کام کر رہے تھے تاکہ اچھا گزارا ہو سکے۔ ایک دن وہ سٹور پر کھڑی کام میں مصروف تھی، تبھی وہاں اچانک سے اسے ابرار شاہ نظر آیا۔
اسے وہاں دیکھ کر وہ فوراً سے اس کے قریب آئی اور کہنے لگی، صاحب آپ یہاں پر؟ ابرار اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اس نے اسے بتایا کہ میں آپ کی حویلی میں کام کرتی تھی۔ ابرار چہرے سے بہت پریشان لگ رہا تھا۔ میمونہ نے اسے بیٹھنے کے لیے کرسی دی اور کہا کہ کیا ہوا؟ مالکن کی موت کے بعد تو آپ کبھی آئے ہی نہیں، حویلی کا رخ بھی نہیں کیا۔ وہ آپ کو بہت یاد کرتی تھیں۔ ابرار نے اسے بتانا شروع کیا کہ جب میں یہاں پر واپس آیا تو میری بیوی کو کینسر ہوا اور اس کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد میں بالکل تنہا پڑ گیا ہوں۔ وہ بہت اچھی ساتھی تھی، اوپر سے اماں کا غم، یہ دونوں چیزیں مجھے بہت زیادہ ڈپریشن میں لے گئی ہیں۔ خود سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں۔ واپس جانے کو بھی دل نہیں کرتا، حالانکہ ابا بہت کہتے ہیں کہ واپس آ جاؤ۔ شاید اتنے عرصے بعد اسے کوئی ایسا ملا تھا جو اس کے گاؤں سے تعلق رکھتا تھا، جس سے وہ کوئی بات کر سکتا تھا، اس لیے ساری بات اسے بتا دی۔ یہ سن کر میمونہ کو بہت افسوس ہوا۔ ابرار اپنے چھوٹے بھائی سے بہت ہی الگ تھا اور پھر اکثر ہی وہاں پر اس کی ابرار سے ملاقاتیں ہونے لگی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ابرار نے اس سے کہا، تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس کی بات سن کر ایک دم سے میمونہ کو سلمان کی بات یاد آ گئی، جس نے اس سے کہا تھا کہ تمہاری اوقات ہی کیا ہے، ایک ہی گھر کے دو لڑکے، کتنا فرق ہے نا دونوں میں۔ اس نے بے ساختہ سوچا اور پھر ابرار کو ہاں کر دی۔ گھر آ کر اس نے لائبہ کو بھی اس بارے میں بتایا، وہ بھی خوش تھی، اور پھر ایک چھوٹی سی تقریب میں دونوں کا نکاح ہو گیا۔ ابرار نے اپنی زندگی میمونہ کے ساتھ شروع کر دی۔ اس نے اپنے ابا کو فون کر کے بس اتنا بتایا کہ اس نے کسی سے شادی کی ہے، جلد ہی وہ واپس آئے گا۔ کبھی کبھی وہ سلمان کا ذکر بھی کرتا تھا، اور سلمان کے ذکر پر میمونہ کو بہت شدید غصہ آتا تھا، لیکن وہ اس غصے کا اظہار ابرار کے سامنے نہیں کرتی تھی۔ جب سے ابرار اس کی زندگی میں آیا تھا، سب کچھ بدل کر رہ گیا تھا۔ اب اس نے کام کرنا بھی چھوڑ دیا تھا، اس کی زندگی بہتر ہو گئی تھی۔ ان کی شادی کو کافی سال گزر گئے۔ ایک دن ابرار نے کہا کہ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم دونوں کو گاؤں جانا ہی پڑے گا۔ انہوں نے جلدی سے ٹکٹ وغیرہ کروائے اور گاؤں چلے آئے۔ تقریباً 5 سال بعد وہ اپنے وطن واپس لوٹی تھی۔ اب وہ ایک الگ ہی حیثیت سے آ رہی تھی۔ سلمان شاہ انہیں پک کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر آنے والا تھا۔ جیسے ہی وہ باہر آئے تو دیکھا کہ سامنے ہی وہ کھڑا تھا۔ میمونہ بالکل بدل چکی تھی۔ ابرار کے ساتھ اس سے بہت ہی پر اعتماد بنا دیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ چلتی چلتی سلمان کے بالکل قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ سلمان پہلی نظر میں اسے پہچان ہی نہیں پایا، لیکن جب غور سے دیکھا تو اس کے قدموں تلے سے گویا زمین ہی نکل گئی، کیونکہ اس کے سامنے تو وہی میمونہ کھڑی تھی جسے سالوں پہلے اس نے ایک ملازمہ کہہ کر ٹھکرا دیا تھا، اور آج جس سے دل بہلا کر جھوٹے وعدے کر کے اس کی تذلیل کی تھی۔ اب اسے اپنی بھابھی کے روپ میں دیکھ کر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ جس لڑکی کو خود اس نے حقارت سے ٹھکرایا تھا، اب اسے اپنی بھابھی کے روپ میں دیکھ کر اسے عزت دینی پڑے گی۔ یہ سوچ کر ہی سلمان پریشان ہو گیا، لیکن اپنے بڑے بھائی کے سامنے وہ کسی طرح کی بے وقوفی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چپ چاپ انہیں ساتھ لیے حویلی کی طرف چلا آیا۔ بوڑھی ماں نے جب ابرار کے ساتھ حویلی کو دیکھا تو وہ بہت حیران ہو گئی اور کہنے لگی، تم یہاں اچانک غائب ہو گئی تھی اور اب ابرار کی بیوی کے روپ میں واپس آ رہی ہو، یہ سب کیا ہے؟ وہ مسکرائی اور کہنے لگی، اماں یہ بس قسمت کا کھیل ہے اور کچھ نہیں۔ اس کی بات پر سلمان نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ اب رشتہ بدل گیا تھا تو اب اسے عزت کرنی ہی تھی۔ اب وہ اسے ایک ملازمہ کہہ کر اس کی تحقیر نہیں کر سکتا تھا۔ یہ کڑوا گھونٹ اسے بھرنا ہی تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ صرف کچھ عرصے تک ہی حویلی میں رکیں گے، اس کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ اس دوران اسے پتہ چلا کہ اس کے ابا کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، اور اس کی ستیلی ماں بھی نیم پاگل سی ہو گئی ہے۔ وہ ان سے مل کر آ گئی تھی۔
ساری زندگی انہوں نے اس کی زندگی کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی اور اب اس حال کو پہنچ گئے تھے۔ اس نے ابرار سے بات کر کے ایک ملازمہ کو ان دونوں کی دیکھ بھال کے لیے رکھ دیا۔ وہ لوگ اگلے مہینے ہی واپس جا رہے تھے۔ شاہ صاحب نے اسے اپنی بہو کے روپ میں کھلے دل سے قبول کر لیا تھا، لیکن سلمان تو انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ جب اس کے آس پاس کوئی نہیں تھا تو وہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ تم میرے ہی بھائی سے کیسے شادی کر سکتی ہو؟ میمونہ نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا اور کہا کہ اب میں تمہاری بھابھی ہوں، مجھے تم کہہ کر تم مخاطب نہیں کر سکتے، اور اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور عزت دو۔ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ حویلی کی بہوؤں کو کیسے عزت دی جاتی ہے؟ اس کے لہجے میں اور اس کی باتوں میں سلمان کے لیے صرف اور صرف اجنبی پن اور نفرت ہی تھی۔ اس دن کے بعد سے تو سلمان کا سکون چھن چکا تھا۔ اس نے جو کچھ کیا تھا اس کی سزا تو اب اسے ملنی ہی تھی۔ دوسری طرف میمونہ ابرار کے ساتھ خوش و خرم جی رہی تھی۔ کچھ عرصے بعد وہ ابرار کے ساتھ حویلی سے واپس باہر ملک چلی آئی۔ اس نے سلمان نام کا قصہ تو سالوں پہلے بند کر دیا تھا۔ اب وہ اس کے لیے کچھ نہیں سوچتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسی کا مستحق ہے۔ اس نے ایک نظر اپنے برابر میں بیٹھے ابرار پر ڈالی اور اس کے بازو پر سر ٹکا کر سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ اب یہی اس کی دنیا تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔